silence and inaction against terrorism in Afghanistan and our region will only embolden terrorists and their masters. Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism. The Pakistani journalist. I know. Nobody can stop me from being Pakistani journalist. No. اگر میں نہ جاتا تو کہا دیکھا ساکھ سے بھی نکال دیا, یہاں سے بھی نکال دیا. اگلے مہینے 2 الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں, تو آپ ان 2 مہینوں میں تو امید نہ کریں کہ وہاں سے ٹینشن کم ہوگی. لیکن بار بار ٹیررزم کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ کشمیر سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. میں یہ پریس کانفرنس یہاں کرنے کی بجائے ان کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا. ہمارا رشتہ افغانستان کے ساتھ بہت تاریخی ہے, مذہبی ہے, تمدنی ہے. عوام میں خوش آمدید. میں ہوں مرتضیٰ سولنگی. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس امرتسر بھارت میں ختم ہو گئی ہے. تمام تر اندرونی مخالفت کے باوجود پاکستان نے اعلیٰ سطح پر شرکت کی. حسب توقع بھارت اور افغانستان کے رہنماؤں نے اسے پاکستان مخالف بیانات کے لیے استعمال کیا. مشترکہ اعلامیے میں کئی دہشت گرد گروہوں کے نام لیے گئے ہیں, جن میں وہ گروہ بھی شامل ہیں جن کی بھارت اور افغانستان شدید مخالفت کرتے ہیں, اور وہ بھی جن کا ہدف پاکستان اور ایران ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بھارت نے پاکستان کو یک و تنہا کرنے کے لیے کے درپے ہے, لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم اپنی پالیسیوں سے اس میں سہولت کار تو ثابت نہیں ہو رہے. ان تمام امور پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ دلی سے سینئر صحافی جیوتی ملہوترا بھی ہوں گی, اور لاہور سے ہمارے ساتھ سابق ہائی کمشنر شاہد ملک بھی موجود ہیں. یہاں اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہیں کابل میں ہمارے سابق سفیر ایاز وزیر صاحب اور وزیر اعظم کے ترجمان ڈاکٹر مصدق ملک بھی. سب سے پہلے چلتے ہیں لاہور, جہاں پر پاکستان کے سابق ہائی کمشنر شاہد ملک صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. ملک صاحب, یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کی پاکستان میں کچھ حلقوں نے مخالفت بھی کی, کچھ حلقوں نے حمایت بھی کی. اب وہ ختم ہو گئی ہے, اس کے نتائج سامنے آ گئے ہیں, اعلامیہ آ گیا, سرتاج عزیز صاحب چلے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے. تو اس کانفرنس میں پاکستان کے نقطہ نظر سے, جس کو ہم کہتے ہیں دا گڈ, دا بیڈ, دا اگلی, کیا تھا مختصراً؟ ملک صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ملک صاحب سے ہمارے رابطے میں کچھ مسائل ہیں. تو سب سے پہلے میں ایاز وزیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مختصراً آپ کا تبصرہ کیا ہے. اس کی مخالفت بھی ہوئی, حمایت بھی ہوئی, اب نتائج سامنے آ گئے ہیں کہ ہمیں کیا حاصل ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ جس سطح پر ہماری نمائندگی ہونی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ کچھ مل گیا شاید جو ہم ویسے بھی نہ حاصل کر سکے, اگر آپ اس کو پازیٹیو دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں پہ ہمارے افغانی بھائی اور ہندوستانی بھائیوں نے کھل کے ایک ایسے کانفرنس کو جو کہ ریجن کے سارے ملک 14 ملک اور کوئی 40 کے قریب دوسرے لوگ, یہ سب نے مل کے افغانستان کے جنگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, وہاں امن لانے کے لیے, اس ریجن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ لوگ جمع تھے. اور ان دونوں نے ان کو بائیلیٹرل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو استعمال کر لیا. تو انہوں نے میرے خیال میں تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا, کیونکہ یہ فورم ان باتوں کے لیے نہیں تھا. اگر ہندوستان کا ہمارے سے گلا ہے تو ہمارا بائیلیٹرل فورم ہو سکتا ہے, ملٹی لیٹرل کہیں اور ہو سکتا ہے, یا دوستوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے. اگر افغانستان کے گلے شکوے ہیں کہ آپ یہ $500 ملین دہشت گردی کو روکنے کے لیے استعمال کر لیں, تو وہ پہلے کہہ لیتا. ہمارے ساتھ سرتاج عزیز صاحب نے اس سے الگ ملاقات کی, اس میں کہہ لیتا. تو انہوں نے اپنے چہرے دکھا دیے. ہمارے صحت پہ تو اس لیے فرق نہیں پڑا کہ ہمارے روسی بھائی نے وہ کچھ کہہ دیا
जो हर एक के ज़बान पे था, लेकिन उसने खड़े होकर कहा कि ये फोरम इस चीज़ का नहीं है, एक मुल्क को आप सिंगल आउट नहीं कर सकते। और ईरान ने भी कुछ मुस्बत एग्जैक्टली देख, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये बदकिस्मती से वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब इसलिए नहीं हो सकेंगे कि दहशतगर्दी अब तो सारी दुनिया में फैली हुई है। कौन सा मुल्क है जो कह सकता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी का एक्ट नहीं हुआ या दहशतगर्द नहीं है? अब कोशिश हो रही है अरसे से, जब से 9/11 हुआ है। मैं तो कई मरतबा कह चुका हूँ कि अमेरिका अपनी शिकस्त हमारे ऊपर मल रही है, अफगानिस्तान वाली। तो अब सारा मलबा वो डू वो मोर वाली बात करते करते अब यहाँ तक बात पहुँचा दी कि हर एक हमसे कहता है कि जी आप लोग ज़्यादा करें। बाबा हम तो कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आपस में करना है, मतलब तालिबान और अफगान गवर्नमेंट, वो तो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो अफगानी है। वो आपस में मिल बैठ जाए, अगर हमने उनको रोका तो हमको अफगानिस्तान के हवाले से और भी कुछ सवालात हैं अयाज वजीर साहब, लेकिन शाहिद मलिक साहब दोबारा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मलिक साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी मलिक साहब, ये पूछना चाह रहा था मैं कि अब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है, तो इसकी हिमायत भी हुई, मुखालफत भी हुई पाकिस्तान के अंदर कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किस सतह पे जाना चाहिए। अब तो ख़त्म हो गया मामला। तो आपको इस कॉन्फ्रेंस के नतायज के हवाले से, जिसको कहते हैं द गुड, द बैड, द अगली, क्या था? जी मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो आपकी ये जो बात कि जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, मैंने शुरू से ये कहा था कि हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को कभी भी ये मौका नहीं देना चाहिए था और ना हमने दिया कि वहाँ जाके यकतरफा तरीके से वो अपनी बात जो है दूसरों के सामने करें और हमें ये मौका ना मिले कि हम अपने डिफेंस में कुछ कह सकें। तो मेरे ख्याल में जाना तो बहुत ज़रूरी था और अच्छा हुआ कि सरताज अजीज साहब वहाँ पे गए। लेकिन वहाँ जाके जो हुआ उसके लिए भी मुझे कोई हैरत नहीं, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड लाइन्स। देखिए, जो भी सिफारती आदाब हैं, जो और जिस तरीके से प्रोटोकॉल है, वो नहीं उन्होंने दिया, और इसके लिए उनकी मेरे ख्याल में जितने भी ममालिक वहाँ पे मौजूद थे, जितने वफूद थे, उन सब ने नोट जरूर किया। ये अलग बात है कि किसी ने उसके बारे में बात की, किसी ने नहीं की। जिस तरह भी अयाज वजीर साहब ने फरमाया कि देखिए, रूस ने कहा, ईरान मीडिएशन की ऑफर दी, सब कुछ किया, तो ये ख्याल में एक अच्छा फैसला था जाना, और जो हुआ वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। अभी हमें आगे ये देखना है कि हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी है इस चीज को देखते हुए आगे क्या बनानी है। मेरे ख्याल में दिस वाज एन आई ओपनर फॉर अस, और हमें यहाँ पे एक मौका मिल गया है कि आगे हम अपनी जो है अपनी एक लाइन वाज़े कर दें कि हमें अब किन लाइंस पे आगे चलना है। शाहिद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप तर्जमान हैं वज़ीर आज़म साहब के, और हुक्मरान से भी आपका ताल्लुक़ है। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत एतराज़ात थे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, और आज भी मौजूद हैं। मीडिया में भी कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं कि देखें जी, आपको क्या फ़ायदा हुआ, आप जो है वो बहुत बेताब थे वहाँ जाने के लिए, और सरताज अजीज़ साहब जो है वो सिर्फ़ मोदी के साथ हाथ मिलाने के लिए और उनका खाना खाने के लिए वक्त से पहले चले गए। उस पर बहुत सारे ट्वीट्स आए। हमारी एक साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर जाना ही था तो एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पर चले जाते। हमने जो है वो सिर्फ़ मोदी का और अशरफ गनी साहब का भाषण सुनने के लिए जाने की क्या ज़रूरत थी। और अब तो जी उसमें ऐसे ग्रोह भी शामिल कर दिए गए हैं मुश्तरका एलामिया में, जिससे भारत अपने आप को ख़तरा महसूस करता है, जैसे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद वग़ैरह। तो हमने क्या हासिल किया वहाँ जाकर, सिवाय जग हंसाई के, सिवाय इसके कि हमारे मुशीर ख़ारजा जो है उनको कमरे में बंद कर दिया, और हमारे जो हाई कमिश्नर हैं उनको अपने सहाफ़ियों से बात करने तक नहीं दी। तो इससे हमें क्या हासिल हुआ? देखिए, अभी तक तो मुझे 4 दिन पहले तक तो जो फील्ड करने को सवालात मिल रहे थे वो अक्सर मुख्तलिफ थे, और वो ये थे कि आप कुछ नहीं करते हैं, फ़ोरम आते हैं, आपकी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, आप वहाँ पे जाते नहीं हैं, आप वहाँ पे आवाज़ नहीं बुलंद करते, और जब किसी जगह पे रिप्रेजेंटेशन होती है तो सवाल उठता है कि आप वहाँ पे क्या लेने गए थे, आपको इससे क्या हासिल हुआ, डिप्लोमेसी से आपको क्या हासिल होता है।
ڈپلومسی سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ایک تو آپ اپنا نقطہ نظر جو ہے اسے پیش کرتے ہیں اور اس بیانیے کے اندر جو بین الاقوامی بیانیہ ہوتا ہے اس میں جو آپ کا شیئر ہے آواز کا وہ آپ کو ملتا ہے اور آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں. جیسے آپ نے اس دفعہ دیکھا کہ روس کے جو وہاں پہ مندوب تھے وہ بول پڑے کہ بھائی یہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, یہ تو ایک بین الاقوامی فورم تھا, یہاں پہ تو گفتگو کسی اور رنگ کی ہونی چاہیے تھی. تو اگر آپ سڑک کی زبان ایسے فورم کے اوپر بھی بولنا شروع کر دیں گے اور ایک دوسرے سے اوئے توئے کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ ڈپلومسی جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ راستے کھولنا تاکہ ایک اعتدال کے ساتھ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں, کوئی راستہ کھول سکیں, تو وہ تمام راستے تو مسدود ہو جاتے. تو ایک تو یہ ہمیں اچیو ہوا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک نیا امیج دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل ملک ہے اور پاکستان نہ بد کلامی کرتا ہے, نہ بد زبانی کرتا ہے, نہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے, نہ کسی کے ساتھ اوئے توئے کرتا ہے. تو یہ ایک پاکستان کا نیا رخ ہے جو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. یعنی بھارت اس وقت ہمارے نقطہ نظر سے میں بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا جو غلطیاں ہم نے 1980 کی دہائی کے اندر کی ہیں اور 1990 کی دہائی میں کی ہیں, لگتا اب ایسا ہے کہ بھارت وہ غلطیاں اب کرنا شروع ہوا ہے اور جو نتائج ہمیں بھگتنے پڑے ہیں, جس کو اب ہم ملبہ جس کا صاف کر رہے ہیں پچھلے 10 12 15 سال سے, ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت کو بھی یہ جو موڑ مڑ رہے ہیں اس کا کہیں خمیازہ نہ بھگتنا پڑے. بہرحال یہ ان کی خارجہ پالیسی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا یہ ایک ستون ہے. ہم نے بڑی واضح شکل میں دنیا کو یہ کہا ہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں, ہم اس علاقے سے خطے سے غربت کو مٹانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں یہاں خوشحالی آئے, یہاں ترقی ہو, یہاں ڈیولپمنٹ ہو. اور یہ سی پیک کا جو ایک ہم نے ایک نیا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک فریم ورک دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, اس میں سب حصے دار ہیں. یعنی وہ کام جو روس اور سینٹرل ایشین ممالک جو ہیں وہ جنگیں کرتے رہے اس وجہ سے کہ وارم واٹر کا ایکسس ان کو مل جائے, پاکستان نے فرش راہ بچھا دیا ان کے راستے میں اور ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ کیوں جھگڑا کرتے ہیں, لڑائی کاہے کی, آپ آئیے یہاں پہ ٹریڈ کیجئے, یہ یہاں سے راستہ ہے, یہاں سے چین کو بھی راستہ جاتا ہے اور باقی دنیا کو گوادر کے راستہ جاتا ہے, اور آپ ہمارے ساتھ بھی ٹریڈ کیجئے. یہی ہم افغانستان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنی دیر تک یہ تمام معاملات چلتے رہیں گے, آپ ذرا اپنی اقتصادی ترقی کی طرف اپنا رخ کیجئے اور سوچئے اس کے متعلق, کیونکہ اگر ہمیں سی پیک کو آگے بڑھانا ہے اور ہمیں اپنے لیے ترقی کرنی ہے اور خطے کے لیے ترقی کرنی ہے تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور ایران سے ہمارے تعلقات بہتر اس سے بھی بہتر ہوں, کیونکہ صرف یہی وہ ممالک ہیں جن کے ذریعے سینٹرل ایشیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے. اب میں بھارت کا نام نہیں لیتا, یہ ان کو خود سوچنا ہوگا کہ اس ٹریڈ کے اندر وہ کس طرح کی حصہ داری ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی ہم علاقے سے اس ٹریڈ کے ذریعے غربت مٹا سکتے ہیں, اور یہ جو ہم افغانستان کے اندر چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو, یہ ہمارے ملک کی اندرونی جو ہماری پالیسی ہے اس کا بیرونی رخ ہے ایک. اس کے بغیر ہم اپنی اندرونی پالیسی ترقی کی جو ہے اس پہ نہ گامزن ہو سکتے ہیں نہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ایک پیوٹل ہمارے لیے ایک فورم تھا کہ افغانستان کے اندر استقامت پیدا کرنے کے لیے, امن پیدا کرنے کے لیے ایک فورم ہے, تو ہم کیسے اس فورم پر نہ جاتے. تو یہ 3 نکات ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں. نہیں, مجھے کچھ اور چیزیں بھی پوچھنی ہے, لیکن ایاز وزیر صاحب اسی افغانستان کے حوالے سے, کیونکہ یہ کانفرنس جو ہے اس کا بنیادی مقصد تو افغانستان کے اندر امن قائم کرنا, خوشحالی لانا, اور پھر جو وسیع تر خطہ ہے اس حوالے سے, تو اس پر جو افغانستان کا جو موقف ہے وہ تو آپ نے سنا اشرف غنی صاحب نے جس طرح سے کہا, اور ایک افغان طالبان رہنما کا ذکر کرتے ہوئے کہ جی وہ اگر ہاتھ کھینچ لے تو 1 مہینہ بھی نہ کر پائیں گے, اور براہ راست ایک طرح سے پاکستان پہ الزام دیا کہ جی آپ ہی افغانستان کے اندر جو شورش ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں. آپ وہاں پر سفیر بھی رہے ہیں اور آپ اس علاقے سے ہیں, تو یہ کس حد تک جو ہے وہ درست الزام ہے؟ دیکھیں, ہم ایک چیز پہ فوکس کر کے اگر فیصلہ کر لے تو یہ زیادتی ہوگی, اس کے ذرا آگے پیچھے بھی دیکھنا پڑے گا. یہی اشرف غنی تھے جب صدر بنے, اپنے پڑوسیوں میں چین کے بعد پاکستان آ گئے. پاکستان میں 2 دنوں کے اندر وزٹ کے ہمارے ہر فورم سے یہ باتیں آ رہی تھی کہ بس گویا ہمارے درمیان میں سڑک موٹر وے بن گیا, تعلقات ہمارے اتنے اچھے ہو گئے. تفصیل میں نہیں جاتا, ہر ایک آدمی جانتا ہے.
उस दौरान में अफ़गान प्रॉब्लम को रिकंसाइल करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई आपस में। वो जो उम्मीदें उनको दिलाई गई, उन उम्मीदों पे पानी फेर गया। क्यों फेर गया उस तफसील में जाएंगे भी तो बहुत बड़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चूंकि रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकी, हमने कोशिश की, वो मरी ले आए, मीटिंगें करवा दी, फिर मुल्ला उमर के मरने की बात हर एक आदमी जानता है। किस्सा मुख्तसर कि जो उम्मीदें उनकी थी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के साथ मिलके अमन लाने की, उनको मेरे ख़्याल में दचका लगा और वो आए बीते अपनी हुकूमत को भी नाराज़ करके, अपने सपोर्टर को भी नाराज़ करके, क्योंकि हर एक उसके विज़िट के मुखालिफ था। पर उसने कहा नहीं, पाकिस्तान के बग़ैर ये मसला हल नहीं हो सकता। अब वो जब नहीं हल हो सका या उसमें रोड ब्लॉक खड़े कर लिए गए किसी वजह से, किसी तरह आई डोंट नो, तो उसने फिर बोल चाल भी तकरीबन बंद कर ली थी अनटिल पिछला जो क्या नाम है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। उससे पहले हम काबुल गए थे, अशरफ गनी से मुलाकात हुई, उनको मनाया कि आप जाके पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में चले जाएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात कर ले। वो मिल गए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनको इधर भी फिर आना पड़ा, वरना इधर पहले वो नहीं आना चाहते थे। तो बहरहाल इधर से ये एक बड़ी बात हुई कि वो जो क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप था उसने जन्म लिया उस कॉन्फ्रेंस से। उस पे बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग शायद एक दूसरे को दी गई कि क्रॉस बॉर्डर नहीं होगी और उसको मॉनिटर करेंगे शायद अमेरिका और चाइना। डॉक्टर साहब बेहतर जानते होंगे, मैं तो सुनता रहता हूँ बाहर। तो उस चीज़ पे शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप सही नहीं हुई और वहाँ शायद कुछ लिखत पढ़त में भी है कि हाँ, अगर कोई बातचीत करने के लिए नहीं आता तालिबान में से तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब वो एक्शन सब करेंगे, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान बंदूक उठाए, सब करेंगे। लेकिन चूंकि उनमें ये जाने पहचाने या बड़े नाम पाकिस्तान के अंदर थे, तो जाहिर बात है फिर बात इधर आ जाती थी। ये आपने बड़ी अहम बात की है। मुझे एक वक्फा लेना है। वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि जो हमें बज़ाहिर बहार नज़र आ रही थी वो शदीद जाड़े में कैसे तब्दील हुआ। एक मुख्तसर वक्फे के बाद। अवाम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस और उससे मुतल्लिक जो सवाल हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात पे भी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से भारत की सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ज्योति मल्होत्रा फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। ज्योति, यहाँ पाकिस्तान में वैसे तो हम इस पे बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन एक बात जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाव है, उस हवाले से कुछ लोगों का ये कहना है, जिसमें हमारे मुशीर ख़ारजा भी हैं, कि शायद भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आए जब यूपी और पंजाब के इंतखाबात इलेक्शंस हो जाएं। आपको लगता है कि ये बात, इसमें कोई वज़न है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कुछ वज़न है, क्योंकि देखिए पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी जो रूलिंग पार्टी है अभी सेंटर में, उनके साथ पंजाब में आज की तारीख में एक कोalition गवर्नमेंट है। और अगर ये हार भी जाते हैं लोग तो, और अगर कोई दूसरी पार्टी आ जाती है, या अगर कांग्रेस पार्टी आती है या फिर आम आदमी पार्टी की भी काफ़ी बातें जो है चल रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसकी जिम्मेदारी हमेशा सेंटर की रहती है। तो और जहाँ तक यूपी का सवाल है, वहाँ पर भी चाहे अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है सत्ता में, पावर में, या कोई दूसरी पार्टी आती है, फिर भी
फॉरेन पॉलिसी और खास करके पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो हमेशा प्रधानमंत्री की ही जिम्मेदारी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि जो एक डोमेस्टिक ऑडियंस की जो आपका जो सवाल उसकी तरफ जो संकेत कर रहा था कि क्या भारत की पाकिस्तान पॉलिसी एक डोमेस्टिक सिचुएशन को सामने रखते हुए इतनी टफ या इतनी कठोर पॉलिसी है या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन को सामने रखते हुए है प्रधानमंत्री इस तरह की पॉलिसी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो खुद इसलिए वो इतनी टफ पोजीशन ले रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने एक पिछले साल जब वो नवाज शरीफ की उनकी जो ग्रैंड डॉटर की उनकी जो पोती है उनकी शादी पे जब आए थे, तो उसके बाद जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो हुए हैं उनको काबू में रखना चाहिए और पाकिस्तान को एक टफ मैसेज भेजना चाहिए। अच्छा जी, अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा ही है, तो इसका मतलब तो यही है कि जिसको कहते हैं ना कि हम ना ही समझे कि ये ताल्लुकात जो है वो बेहतर नहीं होने जा रहे। लेकिन इसी से जो जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है वो ये है कि तनाव तो पहले ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी और वर्किंग बाउंड्री पे भी क्लैशेस भी हुई हैं, दोनों तरफ से जो है वो इंसानी जानें भी गई हैं। इसमें जो मीडिया का रोल है दोनों मुल्कों में, उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब आप मीडिया की बात करते हैं तो आप टेलीविजन मीडिया की बात करते हैं, और हम दोनों मुल्क भी एक दूसरे के अखबारें तो ज़रूर पढ़ते हैं, हालांकि अंग्रेजी में पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग, जैसे मैं उर्दू नहीं पढ़ सकती और आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो हमारी जो अंग्रेजी की अखबारें हैं उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा जो एक मॉडरेशन वाला व्यू पॉइंट आता है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक अगर आप टेलीविजन की बात करते हैं तो मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हुई, और ये मैंने पहले भी आपके टीवी पे और अपनी टीवी पे भी कहा है कि जिस तरह से हमारे जो कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स और ये सारे के सारे टीवी वाले जर्नलिस्ट हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ में एक टीवी का माइक उन्होंने पकड़ा नहीं है, कि वो AK-47 उनके हाथ में पकड़ा है, और पाकिस्तान को एक दुश्मन मुल्क का एक जो है जो एक उसको एक डिस्क्राइब करके वो मतलब बैठे हुए हैं, जबकि ये नहीं उनको समझ में आता कि आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो हम एस्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसीज या आर्मी को जो हम कहते हैं, हमें एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की आवाम को एक अलग नज़र से देखना चाहिए, कि देखने की ज़रूरत है। तो ये जो एक फाइनल पॉइंट है, ये टीवी वाले इस तरह नहीं देखते, जो मुझे लगता है देखने की ज़रूरत है और बहुत अहम है। और अगर हम इसको नहीं सेपरेट करेंगे, नहीं अलग करेंगे, तब तक हम पाकिस्तान को नहीं समझ पाएंगे। ज्योति मल्होत्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, अयाज वज़ीर साहब ने पूरा एक, जिसको क्रोनोलॉजी कहते हैं, वो बता दी कि अशरफ गनी आने के बाद बज़ाहिर जो चीज़ें हो रही थीं वो मुस्बत थीं, लेकिन फिर वो अचानक जो है वो ख़राब हो गई। तो आपके पास कोई नुस्खा कि इसको हम बेहतर कर सकें, और या ये हमारी खुशफहमी थी, यूफोरिया था, क्या करें? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अशरफ गनी साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दी कि अगर कोई एक लीडर या दो लीडर अगर हम उनके हवाले कर दिए जाएं या उनको रोक दिया जाए तो 1 महीने में ये सब ख़त्म हो जाएगा, ये थोड़ी सी गैर संजीदा सी बात लगती थी, और शायद उन्होंने तकरीर में कही, होता है ऐसे। हमने 80 और 90 के अंदर जो पॉलिसियाँ बनाई और जिस तरह तमाम दुनिया की ताकतें जो हैं उनके साथ मिल के अफ़गान जहाद जो है उसको प्रमोट किया, उसके जो नताइज हैं हम आज तक भुगत रहे हैं। और अभी भी तमाम हमारी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं और हमारी फ़ौज के अंदर लोग शहीद हो रहे हैं और हमारी मस्जिदों के अंदर बॉम्ब्स फट रहे हैं और हमारे मज़ारों के अंदर हमारे बच्चे स्कूलों के अंदर, हस्पतालों के अंदर मर रहे हैं, तो हम उनको नहीं रोक पाए और हमने कम कर दिया,
2000 جو ہمارے ٹیررسٹ کے حملے ہوا کرتے تھے وہ ہم 300 تک لے آئیں، اور انشاءاللہ یہ دیز آر 300 ٹو مینی، ہم 0 تک لائیں گے، لیکن ہمیں وقت لگے گا۔ اسی طرح جو بیج افغانستان میں بویا گیا ہے یا جس میں افغانیوں نے بھی تھوڑی شرکت کی ہے، اس کو بھی اس بیج کے اندر سے جو تناور، جو درخت نہیں، جو فارسٹس نکلے ہیں، جنگل نکلے ہیں، ان کو ان کی کانٹ چھانٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تو یہ سمپلسٹک تھنکنگ جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک امید قائم ہو گئی، یہ شاید اس کے اندر ہو سکتا ہے تھوڑی ہماری کوتاہی ہو، کچھ کہنے میں ہو سکتا ہے ان کی کوتاہی ہو کچھ سننے میں بھی، کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو تو امیدوں پر پانی پھر گیا، ہماری تو معیشت، ثقافت، تہذیب، تاریخ، بچوں کی زندگی، سب پہ پانی پھر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی توجہ اس بیان کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جب ہمارے مشیر خارجہ امریکہ گئے اور یہ تمام اخباروں میں چھپا ہوا بیان ہے، ڈان میں، دوسرے اخباروں میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی افغان طالبان ہمارے پاس رہتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان ہمارے پاس ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ان پر انفلوئنس ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ علاج، معالجہ، تعلیم وغیرہ ہمارے پاس کرتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو پہلے بھی پریشرائز کیا تھا، آئندہ بھی کریں گے۔ تو جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ڈیلیور نہیں کر پاتے تو پھر تو مایوسی ہوگی، اور جب مایوسی ہوگی تو پھر جو ہے وہ کلابازی تو ہوگی۔ دیکھیے یہ آپ کو بات کو اس ایک اور زاویے سے میں سجیسٹ کروں گا، آپ دیکھیے اس کو، ہمارے پاس ہمارا رول کیا رہا ہے۔ ہم نے جہاد کے اندر جب قبضہ ہو رہا تھا افغانستان کے اوپر تو ان کی مدد کی، اور اس کے علاوہ مہاجرین جو ملینز کی تعداد کے اندر پاکستان کے اندر آئے، وہ ان مہاجرین کو 30 35 40 سال سے ہمارے وہ مہمان ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور بڑے ہمارا عزت کا رشتہ ہے اس ان کا کے ساتھ۔ اعتراف بھی کیا ہے جوائنٹ ڈکلیریشن میں۔ تو اب میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک ہے آپ کو کہ جب اتنی بڑی اور کثیر تعداد کے اندر افغانی پاکستان میں آئیں اور ایک پورس بارڈر ہو جہاں پہ وہ آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، لوگوں کے روایتی تعلقات ہوں، قبائلی تعلقات ہوں، تو وہاں کے اکثر کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بھی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس میں ماننے میں کیا حرج ہے کہ ایسے پورس بارڈر کے اوپر اور اس طرح کے کیمپس کی موجودگی کے اندر کچھ ان کی قیادت جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہوگی، یا کچھ ان کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ پچھلے 6-7 مہینے کے اندر ہم پہ جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے اسی کی بات کیے لیتے ہیں، یہ کیا ان کا نام ہے، حقانی نیٹ ورک کے جو کمانڈر ہیں، پچھلے 6 مہینے میں جو 8 یا 9 کمانڈر مارے گئے ہیں، وہ کیا پاکستان میں مارے گئے ہیں؟ اگر وہ افغانستان میں مارے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں۔ یہ جو آپ تمام داعش کی اور القاعدہ کی اور ٹی ٹی پی کی اور دیگر تمام جماعتیں جن کے آپ نے نام لیکن گنے ہیں، ملا منصور تو یہاں مارے جی میں تو مارے گئے نا، اور بھی مارے جائیں گے جو نہیں بیسیکلی راہ راست پر آئیں گے، وہ اور بھی مارے جائیں گے، بیکاز پاکستان کی بڑی ایک واضح پالیسی ہے کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے خطے کو استعمال نہیں ان کے مارے جانے میں ہماری مدد اور سہولت شامل ہے۔ آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج سے کچھ دیر پہلے، کچھ چند سال پہلے یہاں پہ خونی چوک ہوا کرتا تھا جہاں پہ گردنیں کاٹ کے اپلوڈ کیا کرتے تھے، وہ تو ہمارے سیٹل ایریا میں، اب وہ ہے، سوات میں نہیں ہے، اب نہیں ہے، چلا گیا نا۔ اسی طرح ایک لشکر جھنگوی تنظیم ہوا کرتی تھی، اب ہے نہیں ہے، چلی گئی۔ اب ان تمام تنظیموں کو یہ ہم آ جائیں گے پھر نیشنل ایکشن پلان پہ، میں وہاں پر نہیں جا رہا ہوں، کارکردگی ہے وہ بہت اچھی نہیں۔ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، میں آپ سے بڑی مؤدبانہ اختلاف کروں گا، اور کسی وقت آپ چاہیں گے تو ہم اس پہ پروگرام کر لیں گے۔ لیکن میں آپ کو جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روز آتی تھی آواز کہ 60 میل دور رہ گئے طالبان، 60 کلومیٹر افغانستان سے۔ سر وہ اس پہ وہ الزام یہی ہوگا کہ اچھے اور برے طالبان، وہ طالبان جو ہمارے خلاف تھے ان کو ہم نے ختم کیا، وہ الزام ہی سارا یہ ہے نا ہم پہ۔ اچھے طالبان جو ہیں ان کے تمام سرے تو اب افغانستان سے نکل رہے ہیں۔ اگر اچھے طالبان جن کو میں نے ابھی آپ کو حقانی نیٹ ورک کا نام لے کے کہا کہ اگر حقانی نیٹ ورک، اور وہ تو میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا، چلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان نے ایک زمانے میں درخواست کی تھی، درخواست یہ تھی کہ ہم شمالی وزیرستان میں جاتے ہیں، آپ آگے سے آئیے تاکہ وہ یہاں سے نکل نہ سکیں اور اپنی فورسز کو افغان بارڈر کے اوپر کھڑا کر لیں۔ اب افغان بارڈر کے اوپر تو پاکستانی فورسز نہیں نہ جا سکتی، تو ایک رسپانسبلٹی افغانیوں کی بھی تو ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہاں سے شمالی وزیرستان میں جاتے ہیں، وہ اندر چلے جائیں گے، آپ یہاں سے ان کو بلاک کر دیں، تو ایک ذمہ داری کا اعتراف وہ بھی تو کریں نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت الزام تراشی کا فائدہ نہیں ہے،
اس وقت بہتر یہ ہے کہ ہمیں جو ترقی چاہیے جو اسٹیبلٹی چاہیے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مل کے مثبت بات کریں جس سے کوئی نتیجہ نکل سکے، اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ صاحب کل بھی مشیر خارجہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بالکل جڑواں بھائی ہیں اور ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، اور ہمارے تہذیبی اور تمدن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت لمبی بات ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں جو ہم سے اچانک خوش ہوئے تھے، اچانک جو ناراض ہو گئے، کیا کریں ہم؟ دیکھیں باتیں تو بہت ساری ہیں، اگر اس میں چلا جاؤں تو 3 گھنٹے تو مجھے لگیں گے صرف پچھلی باتوں کو دہرانے کا، تو اس میں میرا خیال ہے وقت ضائع نہیں کرتے، آئندہ دیکھتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے لیے میرے خیال میں اچھے تعلقات کے رکھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ خواہ اس کی تھوڑی بہت قیمت بھی ہم کیوں نہ چکا دیں، تو اس کو ہم اس لیے بھی مینٹین کر لیں کہ اگر آپ اس کو دوست نہ بنائیں تو ہندوستان تو 9/11 کے بعد ادھر گھسا ہوا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی دوستی اتنی پکی کر لے کہ آپ کے لیے جو رہی صحیح جگہ ہے وہ بھی ہاتھ سے چلی جائے۔ تو میری درخواست حکومت سے، نمائندے یہاں تشریف رکھتے ہیں، کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے ان لوگوں کو انوالو کر لیں جو ان کو آپ کے لیے ٹھیک کرا سکتے ہیں، اور وہ آپ کے شہری ہیں۔ وہ مثال میں آپ کو پچھلے تھوڑا سا ذکر بھی کر لیا، جب کلائمیٹ کانفرنس ہو رہی تھی پیرس میں، تو اشرف غنی صاحب نہیں جا رہے تھے، نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کرنی تھی، تو ایک پشتون ڈیلیگیشن گیا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ راضی ہو گئے، وہاں بھی چلے گئے، نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، پھر یہاں بھی آ گئے، پھر اس کے بعد کہانی لمبی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ڈیلیگیشن یا پھر دونوں ملکوں کا ڈیلیگیشن بنا لیں۔ نواز شریف صاحب کو میں ایک کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ جب پرانے وقت میں برہان الدین ربانی صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے اور طالبان کے درمیان آپ کوشش کر لیں، تو انہوں نے ایک ٹیم بنا لی جس کا میں ایک ممبر تھا۔ ہم 3 سال متواتر کوشش کرتے رہے، ہمارے حوالے اسپیشل جہاز کیا تھا، ہم جب بھی چاہیں وہاں جا سکتے تھے، تو ہم نے کوشش کی، بہرحال وہ دوسری کہانی۔ تو اب بھی اگر نواز شریف صاحب اسی لائن پہ چلے، اس کو کہیں کہ آپ اپنے بندے دے دیں، میں اپنے بندے دیتا ہوں، ایک ٹیم بنا لیتے ہیں، وہ بیٹھ جائے، وہ کوئی ہمارے لیے راستہ نکالے۔ کیونکہ اگر حکومتی نمائندے آپ کے، اب مثلا مصدق ملک صاحب یہاں سے، وہاں سے ان کا نمائندہ، تو یہ تو حکومت کی بات کریں گے، وہ بھی اپنی حکومت کا، یہ 1 انچ آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اگر جو میں بتا رہا ہوں اس گروپ کو انوالو کر لو، تو وہ ہر اینگل سے دیکھیں گے، آپ کا مفاد بھی آپ کے لوگ بچائیں گے، ان کا مفاد وہ لوگ بچائیں گے، لیکن ایک راستہ نکال دیں گے، پھر آپ اس پہ چلیں، اس پہ سڑک۔ کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں جاتے جاتے ایک سوال پوچھ لوں۔ ہمارے کچھ آئنسٹائن آج کہہ رہے تھے کہ طارق فاطمی جو ہے وہ واشنگٹن گئے ہیں ٹرمپ صاحب کی حلف برداری کے لیے، جو دعوت نامہ ہے اس کی بھیک مانگنے کے لیے۔ دیکھیے، اگر ہمیں یہ تمام چیزیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہمیں یہ کرنا ہے، اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ ہمارا قومی فریضہ ہے، تو اکثر ممالک جو رسپانسبل ہوتے ہیں، وہ کم از کم یہ جو ہماری خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کو اس طرح سڑک کے اوپر نہیں لے کر آتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور وغیرہ وغیرہ۔ ہم ہر فورم کے اوپر اپنا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ ابھی بھی جو ان کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں ان کے ساتھ بڑی اچھی اور مثبت گفتگو ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، اس سے ایک راستہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ ہمارے لیے جس جگہ پہ راستے کھلیں گے، چین میں کھلیں گے، بس اس طرح کیا پریس اسٹیٹمنٹ جاری نہ کریں آئندہ، صرف قوم کو اس سے بچائیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔